بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف نمبر 2، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ تشریح: خیر خواہی کہتے ہیں کسی کی ہر لحاظ سے بہتری چاہنا، کسی بھی لحاظ سے کسی کا بھی برا نہ چاہنا۔ تو ہمارا دین ہمارے لیے ہر لحاظ سے خیر خواہ ہے، بہترین ہے۔ لیکن کس طرح خیر خواہ ہے؟ تو یہ آئیے دیکھیے، ہم آگے پڑھتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے حقوق اللہ و حقوق العباد کی ادائیگی کا، تو سب سے پہلے حقوق اللہ کی ہمارے حق میں خیر خواہی دیکھتے ہیں۔ ہم نے دونوں طرح سے دیکھنا ہے نا کہ دین ہمارے لیے صرف حقوق اللہ میں بہتر ہے یا حقوق العباد میں بھی بہتر ہے۔ تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں حقوق اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز ہمارے حق میں کس طرح خیر خواہ ہے؟ جب انسان نیت کو خالص کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کے سامنے خلوص دل سے حاضر ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں آپ کا بندہ، آپ میرے رب، میں آپ کے سامنے دل و جان سے حاضر، تو اس خلوص نیت اور خشوع خضوع والی نماز سے ملنے والا پہلا انعام اللہ اکبر کہتے ہی مل جاتا ہے۔ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ کے قرب کی صورت میں۔ دوسرا انعام ڈپریشن سے نجات کی صورت میں۔ تیسرا انعام عافیت و سلامتی والی زندگی کی صورت میں۔ چوتھا انعام دعاؤں کی قبولیت کی صورت میں۔ اس کے علاوہ بھی اتنے انعامات کے حد نہیں۔ تہجد کی نماز کا حکم بھی قرآن پاک میں ہمیں دیا گیا ہے، مسلمانوں کو دیا گیا ہے، اور تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، دنیا کے کامیاب ترین لوگ وہ رہے ہیں جن کی صبح 4 بجے اٹھنے کی روٹین لائف رہی ہے۔ اب دوسرے حکم کی طرف آ جاتے ہیں، وَآتُوا الزَّکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اس سے مال بڑھتا ہے، مال پاکیزہ ہوتا ہے، مصیبتیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ جن مستحق افراد تک وہ مال پہنچتا ہے ان کے دل سے نکلنے والی دعائیں ہمارے کتنے بگڑے اور رکے ہوئے کام سنوار دیتی ہیں۔ تیسرا حکم روزے کا، روزے رکھو، جس کی جزا صرف اللہ تعالیٰ ہے، جس کا بدلہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ سائنسی لحاظ سے بھی روزے رکھنے سے بہت سی جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ چوتھا حکم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، حج کرو۔ جو انسان حج کرتا ہے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور وہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے ماں کی گود میں پیدا ہونے والا بچہ۔ اب دیکھتے ہیں حقوق العباد میں ہمارا دین کیسے خیر خواہ ہے۔ فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی جو دوسروں کو تکلیف پہنچائے اس کے مسلمان ہونے میں بھی شک ہے۔ ہمارا دین صرف مسلمانوں ہی نہیں بلکہ ہر انسان، ہر مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کا حکم دیتا ہے۔ جس طرح فرمایا کہ اگر بلی بھی تنگ کر رہی ہو تو اس کو بھی ڈنڈے کے ساتھ نہیں مارنا بلکہ روئی کے پھائے بنا کر وہ مارو اسے۔ دوسرے کا احساس کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا ظلم قیامت کے دن کے اندھیرے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں فرماتے۔ فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بھی ملو تو چہرے پر مسکراہٹ سجا کر ملو، چہرے پر تیوری اور بل نہ ہو۔ مختصر یہ کہ محبت ہو یا احساس، اللہ تعالیٰ سے ہو یا بندوں سے، یہ ہمارے دین کا ہی سکھایا ہوا ہے۔ ہمارا دین ہر لحاظ سے ہمارے لیے خیر خواہ ہے۔ اگر یہ دین نہ ہوتا تو زمانہ جاہلیت کی طرح ہم لوگ بھی وحشی درندے ہوتے، اور بیٹیوں کو جس طرح پہلے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جس طرح قتل و غارت عام تھا، ظلم عام تھا، ہمارے لیے بھی وہی زندگی ہوتی۔ یہ ہمارے دین کی برکت ہے کہ ہم اس دور سے، اس جہالت سے نکلے، اور ہمارے دین نے ہمیں ایک دوسرے کا احساس اور محبت کرنا سکھایا۔ تمام احکامات جو قرآن پاک و حدیث شریف میں بیان کیے گئے ہیں وہ ہمیں پسند ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہمارے حق میں بہتر اس دین کے علاوہ کچھ بھی نہیں، جو سراپا خیر خواہی ہے، جو احساس ہے، جو محبت ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔